کیا مجدد کی تمام علامات حضور شیخ الاسلام پر صادق آتی ہیں؟ مجدد کی جو شرائط بیان کی گئی کیا وہ حضور سیدی شیخ الاسلام والمسلمین میں پائی جاتی ہیں؟ علماء کرام کا اس بارے میں کیا موقف ہے؟ مجدد کے لیے دونوں صدیوں کا پایا جانا ضروری ہے. میں عقیدت نہیں بلکہ حقیقت کے آئینے میں اس بات کو پیش کروں گا. علمی اور روحانی شخصیت اگر کوئی اس عالم گنتی پر ہے تو شیخ الاسلام. سراجی چینل کے معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سراجی چینل کی جانب سے آپ تمامی حضرات کا اس خصوصی علمی پروگرام میں دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم ہے، استقبال ہے. ناظرین کرام، آج ہم ایک نہایت اہم علمی اور تحقیقی موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں، اور وہ موضوع ہے 15ویں صدی کا مجدد کون. اور اسی کے ساتھ ایک اہم سوال، کیا حضور شیخ الاسلام والمسلمین 15ویں صدی کے مجدد ہیں؟ یہ ایک ایسا موضوع ہے ناظرین جس کا تعلق محض عقیدت یا جذبات سے نہیں بلکہ علم، تحقیق، دلائل اور امت کے علمی روایت سے ہے. آپ تمامی ناظرین سے گزارش ہے کہ پروگرام کے اختتام تک ہمارے ساتھ بنے رہے، اپنے سوالات اور تاثرات کمنٹس میں ارسال کرے اور اس علمی نشست کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ضرور پہنچائے. ناظرین کرام، آج کی اس خصوصی علمی پروگرام میں ہمارے درمیان ایک ایسی علمی تحقیقی شخصیت تشریف فرما ہے جو ایک جلیل القدر عالم دین، ممتاز محقق، مفکر اور کثیر کتب کے مصنف ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم و تحقیق کے میدان میں نمایاں مقام عطا فرمایا ہے. آپ کے قلم سے متعدد کتابیں منظر عام پر آ چکی ہے. خصوصی طور پر آج کے موضوع کے حوالے سے یہ بات نہایت اہم ہے کہ آپ کتاب حضور شیخ الاسلام 15ویں صدی کے مجدد کے بھی مصنف ہے. ناظرین کرام، ہمارے وہ مہمان خصوصی ہے خلیفہ حضور شیخ الاسلام، عطائے حضور شیخ الاسلام، خطیب افریقہ، محقق دورہ، حضرت علامہ مفتی اسماعیل اشرفی قادری آتی صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی والنورانی. ہم حضرت کا سراجی چینل پر دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم کرتے ہیں اور ان سے گزارش کرتے ہیں کہ حضرت والا آج کے اس اہم موضوع پر اپنی علمی گفتگو کا آغاز فرمائے. مفتی صاحب قبلہ، آپ کی بارگاہ میں ہمارے چند سوالات یہ ہے کہ مجدد کے بارے میں حدیث مبارکہ کیا ہے؟ اس حدیث کا مفہوم کیا ہے؟ کیا ہر صدی میں مجدد تشریف لاتے ہیں؟ محدثین و علماء نے اس حدیث کو کس طرح سمجھا ہے؟ جی بسم اللہ فرمائیں. وعلیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمدللہ الذی ابدأ الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله الطيبين وأصحابه المطهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. الله تعالى في القرآن المجيد: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. سراج چینل کے سامعین معزز حضرات، آج عزیز سلمہ محمد سراج الدین صاحب نے ایک ایسے پروگرام کے لیے ناچیز کو مدعو کیا ہے جس کا موضوع ہے 15ویں صدی کا مجدد. بے شمار سوالوں میں سب سے منفرد آج کا یہ سوال ہے. آج ہمیں
اس سوال کو سامنے رکھ کر کے علماء، مفسرین کرام، ائمہ اعظام کے اقوال کی روشنی میں، احادیث پاک کی روشنی میں ہم اس بات کو جاننا چاہیں گے کہ 15ویں صدی کا مجدد کون ہو سکتا ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم اس بات کو سمجھیں کہ کیا مذہب اسلام میں مجدد کی ضرورت رہی ہے؟ بڑی اہم بات ہے، چونکہ یہ ہر دور میں اس کا ایک اہم سوال رہا ہے، اس دور کا بھی یہ سوال رہا ہے۔ اور جو مجدد ہوگا یا جسے مجدد کہا گیا، کیا یہ اپنے آپ ہی ہو جاتا ہے؟ لوگ ایسے ہی اسے اپنے آپ مجدد کہنے لگ جاتے ہیں، یا اس کی بھی کوئی حقیقت ہے؟ اس کے لیے آج کے اس پروگرام میں ہم اس بات کی طرف رجوع کریں، اس سے پہلے ہم بارگاہ رسالت میں حدیث درود پاک پیش کر رہے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وعلماء ملتہ وصلحاء امتہ وشہداء محبتہ کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ۔ حضرات محترم، مجدد کے متعلق حدیث پاک میں آیا ہے جس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ ہے۔ آپ نے فرمایا قال ان اللہ عز وجل یبعث لهذه الامة على راس كل 100 سنة من يجد لها دینها۔ یہ ایک حدیث پاک جس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ ہے۔ بے شک اللہ پیدا کرتا ہے اس امت کے لیے ہر 100 سال کے بعد یا 100 سال کے پورا ہو جانے پر ایسا شخص جو دین کو تازگی بخشتا ہے۔ سنت میعتین کا جملہ آیا ہے، ہر 100 سال کے بعد۔ معلوم کہ دنیا جیسے عام لوگوں کسی کو کہہ دیا کہ یہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں ہے، اس شخصیت کو، اس ذات کو ایسی باتوں سے کوئی تعلق نہیں۔ خود پروردگار عالم ایسی ذات کو پیدا فرماتا ہے، یبعث کا جملہ آیا ہے، یعنی مبعوث کرتا ہے، پیدا فرماتا ہے۔ اس حدیث پاک سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ایسی ذات کی امت مسلمہ کو ضرورت ہے اور ضرورت پڑتی ہے۔ اگر ضرورت نہ ہوتی، جس طرح نبی انسانوں کی ہدایت کے لیے وہ نبیوں کو مبعوث کرتا رہا، بھیجتا رہا، مجھے وہ خاتم النبیین کہہ کر کے باب نبوت کو بند کر دیا گیا، تب ضرورت محسوس ہوئی کہ دین کی تازگی کے لیے جب دین میں کوئی خلط ملط ہونے لگے تو اس کو بچانے کے لیے، دین میں جب کوئی بگاڑ پیدا ہو جائے تو اس کو اثر نو زندہ کر دینے کے لیے ایسی ذات کی ضرورت پڑتی ہے جو نبی کا سچا نائب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حدیث پاک سے بات واضح طور پر معلوم ہوئی کہ مجدد ہم مانتے نہیں، پروردگار عالم ایسی ذات کو، ایسی شخصیت کو مبعوث کرتا ہے، پیدا فرماتا ہے۔ حدیث پاک سے ہم نے اس بات کو جان لیا کہ مجدد رب کی طرف سے پیدا کیا جاتا ہے، جی ماشاء اللہ۔ ہوتا ہمارے بیچ میں، ہمارے درمیان ہوتا ہے،
ایک عالم ہوتا ہے، ایک فاضل ہوتا ہے، مگر یہ رب کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ جی سبحان اللہ۔ میں مفتی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں مجدد کی علامات اور شرائط پر کچھ سوالات کرنے کی اجازت چاہوں گا کہ مجدد کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ کیا مجدد ہونے کے لیے صرف شہرت ہی کافی ہے یا علمی مقام اور تجدیدی خدمات کا ہونا بھی لازمی ہے؟ جی مفتی صاحب قبلہ فرمائیں۔ یہ دیکھیے، علماء اسلام نے مجدد کے جو شرائط بیان کیے ہیں وہ یہ کہ مجدد علوم باطنہ اور ظاہرہ کا عالم ہو، تالیف و تصنیف وعد و تصویر کے ذریعے عوام الناس کو اس کی ذات سے نفع پہنچے۔ مذکورہ شرائط کے حامل ہر صدی میں ایک یا کئی علماء حق موجود رہیں گے جو بدعات کا قلعہ کما کرتے ہوئے احیاء سنت کا اہم ترین فرض پورا کرتے رہیں گے۔ اسی وجہ سے ان کی شہرت ایک صدی کی انتہا اور اس کے بعد والی صدی کی ابتدا میں رہے گی۔ اس کو علماء نے مانا ہے۔ آئیے ہم ان مقتدر علماء کی تحریر کو دیکھیں، ان کے اقوال کو دیکھیں کہ اس ضمن میں ان کے خیالات کیا رہے ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں۔ فتاوی عبد الحی جلد اول صفحہ 66 میں شیخ الاسلام بدر الدین عبدہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک بات لکھی گئی ہے: عالم ان المجدد انما الظن ممن عاصره بقرائن احواله والانتفاع بعلم لا يكون المجدد الا عالما بعلوم الذهنيه الظاهره الباطنه كناس السنه قامل البدع۔ یہ فتاوی عبد الحی میں یہ بات لکھی گئی ہے۔ جاننا چاہیے کہ بے شک مجدد اس کے زمانہ میں عوامی گمان، قرائن و احوال اور اس کے علم کے نفع سے پہچانا جاتا ہے۔ مجدد نہیں ہوتا مگر علوم دینیا ظاہرہ و باطنہ کا عالم، سنتوں کا پھیلانے والا اور بدعتوں کا قلعہ کما کرنے والا۔ یہ مجدد کے شرائط فتاوی عبد الحی کے حوالے سے میں نے پیش کیے کہ مجدد علوم دینیا کا عالم ہوگا اور اس کی شخصیت عام علماء سے منفرد لوگ دیکھیں گے، ان کے دل میں اطمینان و قرار ہوگا کہ واقعی طور پر اگر کوئی مجدد ہے تو اس دور کا، اس صدی کا یہی ہے۔ قرائن احوال سے معلوم ہوتا ہے، کیوں کہ بے شمار جب علماء ہوتے ہیں تو آدمی کی زندگی، اس کے شب و روز، ان کی دینی خدمات، ان کے جذبات، ان کے تمام معمولات کو جب آدمی دیکھتا ہے اور اپنی عقل کے ترازو میں جب اسے تولتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، انسان کو شعور و سمجھ دی ہے، تو ان تمام چیزوں کو لے کر کے آدمی کا ذہن جو ہے اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ پھر دینی خدمات اس کی ایسی ہوتی ہے جسے دیکھنے کے بعد چاروں ناچار آدمی بول اٹھتا ہے کہ یقینی طور پر ایسا بے مثال کام اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ مجدد ہی کر سکتا ہے۔ تو یہ شرائط جب آدمی کسی بھی ذات میں دیکھتا ہے تو پھر تسلیم کر لیتا ہے کہ یہ شخصیت اس دور کی زمانے کی مجدد ہے۔ جی سبحان اللہ، جی ماشاء اللہ۔ جی فرمائیں فرمائیں۔ ایک حوالہ اور بھی ہم پیش کریں، جی 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 جس کو علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے۔ آپ فرما دیں کہ یکون مبعوثا علی راس المئات رجل مشہور معروفہ، مجدد جو پیدا ہوگا اس کے زمانے کو لے کر کے علامہ جلال الدین سیوطی نے قید لگا دی کہ زمانے میں بے شمار علماء ہوں گے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں، مگر آپ نے قید لگا دی کہ ایک صدی کی انتہا ہوگی، دوسری صدی کی ابتدا ہوگی،
یعنی ایک مجدد کے لیے دونوں صدیوں کا پایا جانا ضروری ہے، یہ قید لگا دی۔ معلوم ہے کہ فتح عبد الحی کے حوالے سے جن باتوں کو ہم نے سماعت کیا اور علامہ جودی سیوطی کے اس حوالے کو سماعت کرنے کے بعد یہ بات واضح ہوتی ہے کہ لاکھوں لاکھ علماء کے بیچ میں جس میں یہ شرائط پائے جائیں کہ دینی خدمات میں سب سے ممتاز ہو، منفرد ہو، یکتائے زمانہ ہو، اور ان باتوں کے بعد گزشتہ صدی میں بھی اس نے دین کی ایسی خدمت کی ہو جو سب سے ممتاز ہو اور موجودہ صدی میں بھی سب سے منفرد ہو، جب یہ باتیں پائی جائیں تو وہ شخص مجدد ہو سکتا ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اب حضرت مفتی صاحب قبلہ سے گزارش ہے کہ سرکار غوث اعظم حضور شیخ الاسلام امام سید مدنی پاک اختر اشرفی جیلانی کی چوشبی کی علمی و دینی خدمات پر روشنی ڈالے۔ مفتی صاحب قبلہ، اور اسی میں چند سوالات کو اور شامل کر لیجئے۔ کیا مجدد کی تمام علامات حضور شیخ الاسلام پر صادق آتی ہے؟ مجدد کی جو شرائط بیان کی گئی کیا وہ حضور سیدی شیخ الاسلام والمسلمین میں پائی جاتی ہیں؟ علماء کرام کا اس بارے میں کیا موقف ہے؟ آپ کی سب سے نمایاں خدمت کون سی ہے؟ علماء آپ کو مجدد کیوں قرار دیتے ہیں؟ جی آپ کی شیخ الاسلام کی علمی شخصیت سے پہلے اور بھی کچھ حوالے تاکہ شکوک و شبہات نہ رہیں کہ آپ نے مجدد کے معاملے میں، ان کی صفات کے معاملے میں یہ باقی رکھا، یہ چھوڑ دیا، فلاں چیز نہیں پائی گئی۔ آئیے ہم شیخ محقق دہلوی علیہ رحمہ اس کے متعلق کیا فرماتے ہیں، آپ کی تحریر بھی ہم دیکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ معلوم ہونا چاہیے کہ اکثر لوگوں نے اس صدی سے سمجھایا کہ اس سے ایسا شخص مراد ہوتا ہے جو اپنے اہل زمانے میں تجدید و نصرت دین و ترویج و تقویت، سنت و بدعت کی بے خونی، علم کی نشر و اشاعت اور کلمہ اسلام کی بلندی کے لیے ممتاز ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ ان لوگوں نے ہر صدی کے لیے ایک مجدد متعین کیا اور کہا کہ پہلی صدی کے لیے فلاں مجدد تھے اور دوسری صدی کے لیے فلاں مجدد تھے۔ اس کے ساتھ میرۃ المناجی میں بھی مجدد کے شرائط بیان کیے گئے ہیں۔ آپ فرما دیں کہ اس امت کی خصوصیت ہے کہ یوں تو اس میں ہمیشہ ہی علماء اور اولیاء ہوتے رہیں گے، لیکن ہر صدی کے اول یا آخر میں خصوصی مصلحین پیدا ہوتے رہیں گے جو سنتوں کو پھیلائیں گے، بدعتوں کو مٹائیں گے، غلط تعویلوں کو دور کریں گے، صحیح تبلیغ کریں گے۔ یہ علامہ مفتی احمد یار خان علیہ رحمہ نے بھی شرائط تحریر فرمائے ہیں۔ ان تمام شرائط کو سامنے رکھ کر کے اگر آپ دیکھیں تو جس ذات میں یہ شرائط پائے جائے، جس شخصیت میں، وہ مجدد ہو سکتی ہے۔ اب جس طریقے سے سراج الدین صاحب نے شیخ الاسلام کے متعلق دریافت کیا کہ آپ کی علمی خدمات کیا ہے، حضرت علامہ شیخ الاسلام فاضل اسلام محقق کشوتوی کے مجدد ہونے کا تو ایک نگاہ ان کی خدمت دین اور تبلیغ اسلام کی طرف ڈالی جائے۔ جس طرح آج کہا جا رہا ہے کہ شیخ الاسلام مجدد ہے، تقریروں میں نعرے لگتے ہیں، کتابوں میں تحریر ہوتا ہے، علماء اسٹیج سے بیان کرتے ہیں، چونکہ آج سراجی چینل سے عزیز سراج الدین صاحب نے عوام تک اس بات کو پہنچانے کے لیے بڑا اچھا قدم اٹھایا ہے، اور مجھ جیسے حقیر فقیر ناز ایک سراپا تقصیر ذات کو چنا۔ میں عقیدت نہیں بلکہ حقیقت کے آئینے میں اس بات کو پیش کروں گا، اس لیے کہ الحمدللہ میری عقیدت چاہے وہ نقشبندی سلسلہ ہو یا قادری ہو، چشتی ہو یا سہروردی ہو، اشریفی ہو یا رضوی ہو، الحمدللہ ان تمام سلاسل کے علماء اور بزرگان دین یہ میرے سر کے تاج ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ الحمدللہ ان تمام سے میری محبت ہے، واجہ محبت کرتا ہوں۔ بلکہ یہی نہیں،
آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ الحمدللہ جس وقت میری صبح ہوتی ہے تو صبح ہوتے ہی جس وقت آنکھ سب کی کھلتی ہے اس بیدار ہونے کے وقت میں الحمدللہ ان تمام محسن اسلام محسن سنیت کی بارگاہ میں نعت اسماعیل اشرفی پہلے سلام پیش کرتا الحمدللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. ان بزرگوں سے میری عقیدت ہے. مگر جب ایک حقیقت کی بات ہوئی، ایک حقیقت کے متعلق پوچھا گیا تو میں نے ارباب علم و شریعت کے ان اقوال کو میں نے پیش کیا کہ انہوں نے مجدد کے معاملے میں کون سے شرائط پیش کیے. اب آئیے شیخ الاسلام کی ذات کو سامنے رکھیں اور ترازو میں تولیں. آپ کی ذات بابرکت سے علمی فائدہ و الناس کو جو پہنچا ہے اور جو ہے من الشمس ہے جس کی مثال فی زبان ممکن نہیں. شیخ الاسلام کی خدمت دین کا دائرہ اتنا وسیع رہا ہے کہ جس طرح سورج روشن ہے شیخ الاسلام کی خدمت ایسے ہی الحمدللہ روشن ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیں آپ دیکھیں کہ تصریف و تعریف اس فن میں بھی فی زمانہ اس طرح کی تحقیقی باریکیاں کہیں نظر نہیں آتی جو آپ کی تصریفات میں موجود ہے، جو الجھے ہوئے جدید و قدیم مسائل کی تحقیقات سے بری پڑی ہے. الحمدللہ آپ پڑھیں شیخ الاسلام کی ان تحریروں کا مطالعہ کریں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ پروردگار عالم نے آپ کو جو علم مقام عطا فرمایا ہے کتنا بلند ہے. سبحان اللہ. مگر عقیدت کی نظر سے پڑھنا چاہیے، تنقید کی نظر سے نہیں. کسی کی کتاب کو بھی آپ پڑھیں عقیدت و محبت سے پڑھیں. بے شک بے شک ابلا. اسی طرح بدعات کا کلام کرما کرتے ہوئے احیاء سنت کے اہم ترین فرض کو پورا کرنے میں بھی آپ کا ثانی نہیں ہے. الحمدللہ باطل کی غلط تعویلات کے پرچکے اڑا دیے جسے دیکھنے کے لیے دین اقامت دین، اسلام کا تصور الہ اور اسلام کا نظریہ عبادت، یہ تین ایسی کتابیں ہیں آپ اس کا مطالعہ کریں. آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایسی باریکیاں ایک ایک لفظ کے اوپر ایک باطل کی کیسی آپ نے پکڑ فرمائی. میں اس وقت مبالغہ سے کام نہ لیتے ہوئے الحمدللہ یہ بات عرض کروں گا کہ آپ نے کتابیں تو بے شمار پڑھی ہوں گی مگر حقیقت کے آئینے میں اگر آپ دیکھیں آپ جو ہے کٹ ہو گئے تھے تو ٹھیک ہے، آپ جہاں سے کٹ ہوئے تھے وہیں سے شروع فرمائیں. جی دیکھیے بدعات کا قلعہ کما کرتے ہوئے احیاء سنت کے اہم ترین فرض کو پورا کرنے میں بھی آپ کا ثانی نہیں ہے. باطل کی غلط تعویلات کے پرچکے اڑا دیے جسے دیکھنے کے لیے دین اور اقامت دین، اسلام کا تصور الہ اور اسلام کا نظریہ عبادت، یہ تینوں کتابیں جس کا مطالعہ کریں. حضور شیخ الاسلام نے باطل کی بے خوری کے لیے اسے تحریر فرمائی جس میں واقعات سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ نے لفظی ایسی بحث فرمائی جسے پڑھنے کے بعد آپ کو یقین ہوگا کہ پروردگار عالم نے آپ کو علم ہی نہیں بلکہ علم کا کوہ ہمالہ بنا دیا. سبحان اللہ ماشاء اللہ. اسی طرح آپ کی اس 90 سالہ خدمت دین اور تبلیغ اسلام کے دائرے کو دیکھے تو 14ویں صدی میں 43 سال کا عرصہ، 43 سال سے زیادہ کا عرصہ خدمت دین رہا جو تاریخ کا سنہرا باب بن گیا، جس میں مودودیت کے قلعہ کی آخری کیل ٹھوک دی. اور اس 15ویں صدی میں بھی 35 بلکہ 45 سال ہے جو خدمت دین اور خدمت اسلام سے بھرا پڑا ہے. اسی طرح گزشتہ اور موجودہ دونوں صدیوں میں آپ کی تبلیغ دین اور خدمت اسلام کا شاہراہ رہا جو روز روشن کی طرح بالکل ظاہر ہے. ماشاء اللہ. الحمدللہ حضور شیخ الاسلام کی اس 90 سال کی زندگی
کہ دونوں پارٹس کو آپ دیکھیں، 14ویں صدی ہجری میں بھی آپ نے وہ خدمت فرمائی کہ ہر طرف صرف ایک ہی نام تھا، شیخ الاسلام مدنی میاں، شیخ الاسلام مدنی میاں، شیخ الاسلام سبحان مدنی اللہ، میاں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، آپ ملک میں دیکھے، بیرون ملک میں دیکھے، بوڑھوں کو دیکھے، بچوں کو دیکھے، جوان کو دیکھے، مرد کو دیکھے، عورتوں کو دیکھے، بس سب کی زبان پر ایک ہی نام تھا، شیخ الاسلام مدنی میاں، شیخ الاسلام مدنی میاں۔ 15ویں صدی ہجری میں آج بھی آپ دیکھیں ہر طرف دنیا میں جس کے دیدار کے صرف متمنی لوگ ہیں، وہ ذات ہے شیخ الاسلام مدنی میاں۔ لوگوں کو دیکھیں چلے آ رہے، کہاں جا رہے؟ شیخ الاسلام کی بارگاہ میں۔ کہاں جا رہے؟ شیخ الاسلام کی بارگاہ میں۔ معلومات کے دوستوں، پروردگار عالم نے شیخ الاسلام کی ذات میں وہ خصیص رکھی ہے کہ دنیا کے لوگ دور دور سے بس کھینچے چلے آ رہے، کھینچے چلے آ رہے، عوام توام، علماء۔ آپ روزانہ آپ کی بارگاہ میں جب جائیں تو دیکھیں عوام تو ہوتی ہے مگر وہ علماء بھی دور دور سے چلے آتے ہیں۔ آپ پوچھیں کہ کس لیے آئے ہیں؟ جب آپ سوال کریں، آپ دریافت کریں ان علماء سے تو کیا کہیں گے؟ شیخ الاسلام کا فیض حاصل کرنے کے لیے آئے۔ انداز لگا ہے کہ آج بھی الحمدللہ 14ویں صدی میں بھی اور 15ویں صدی میں بھی پوری دنیا میں عوام تو عوام، خواص کی نگاہ بھی اگر کسی ذات کی طرف تک تکی باندھ کر کے لگی ہوئی ہے تو ذات صرف اور صرف شیخ الاسلام کی ذات۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، آج فی زبان آپ نے ہم عصر علماء میں تصدیر و نصرت دین اور ترویج و تقویت سنت اور بدعت کی بے کنی اور علم کی نشر و اشاعت اور کلمہ اسلام کی بلندی کے لیے دیکھیں کہ آپ ایسے ممتاز ہے جیسے تصدیر میں کتابت نسواں کی جدید مسئلہ میں جس پر علماء حیران تھے، نایاب تحقیق، فوٹو، ٹی وی اور ویڈیو جیسے جدید باب میں جس میں دین و ملت کو فروغ مل سکتا ہے، ایسی عمدہ تحقیق غزالی دورہ بھی، علامہ سید احمد قاسمی بھی جو مقتدر علماء سے ہے، مبارکباد پیش کرتے نظر آئے۔ ملک ہند تو اپنے بے مقام شک، پر یورپ، افریقہ، امریکہ جیسے ممالک میں سنیت کو ایک نئی زندگی بخشنے والی آپ ہی کی ذات ہے۔ محدث اعظم مشن جیسے عالمی تنظیم اور شیخ الاسلام ٹرسٹ جیسی تنظیم کو فروغ دے کر عالم اسلام میں علم کی نشر و اشاعت فرمائی اور وعظ و تفسیر کے ذریعہ کروڑوں مومنوں کے ایمان کی حفاظت فرما کر دین و ملت کی ایسی خدمت فرمائی کہ جس کی دور تک مزید نہیں ملتی۔ جماعت اسلامی اور اس کے سبحان سرگنا مودودی، ابوالعلا مودودی کے رد میں اور ان کے نظریہ کے رد میں آپ نے جو کتاب تحریر فرمائی، جس کا جواب دینے سے مودودی آج بھی قاصر ہے، بلکہ وہ اپنے متبعین کو کہنے پر مجبور ہوئے تھے مدنی میاں کی تحریر کردہ کتابیں جہاں حاصل کرو، جہاں پاؤ اس کے دریا کے حوالے کر دو۔ اس طرح اس دور کے فرعون کے نظریے کو آپ نے چکنا چور کر دیا اور تینوں کتابوں میں آپ نے ایسی لفظی بحث فرمائی کہ دلائل کا ماں لگا دیا کہ آج تک کسی کتاب میں ایسی بحث نظر نہیں آ سکتی۔ الحمدللہ عالم بچپن سے لے کر کے آج تک پاکیزہ زندگی کا آپ کا یہ حال رہا کہ اعتراض کے قابل کوئی قدم نہیں اٹھایا اور وعدہ وفائی، حق گوئی، عبادت، ریاضت، سچائی وغیرہ میں بھی منفرد مقام حاصل ہے، جس کا اسلامی دنیا میں آج ڈنکا بج رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جس کو دیکھ کر کے آج دنیا کے لوگ ذوق در ذوق شیخ الاسلام کی بارگاہ میں دوڑے چلے آ رہے، دوڑے چلے آ رہے۔ ابھی ماشاء چند دن اللہ، پہلے کی سبحان بات ہے، میرے ساتھ علماء حفاظ کا ایک گروہ تھا۔ میں بارگاہ شیخ الاسلام میں آپ کے دیدار کے غرض سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہنچا ہوا تھا۔ کیا دیکھا کہ مجھ سے پہلے وہاں پر علماء کی ایک جماعت موجود ہے۔ ہمارے جانے سے پہلے وہ لوگ شیخ الاسلام کی بارگاہ میں اوپر تشریف لے گئے۔
کچھ دیر کے بعد پھر واپس آئے، ہم لوگ گئے، ابھی وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ جب ہم لوگ واپس آئے تو سلام و کلام ہوئی، تو شنید ہوئی۔ میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور والا فرمائیں آپ لوگ کہاں سے تشریف لائے؟ تو کسی نے کہا کہ ہم بمبئی سے آئے ہیں، ہم سنی دعوت اسلامی کے فلاں ادارے کے ذمہ دار ہے۔ بتایا کہ سنی دعوت اسلامی کے ممبئی کے ادارے کے مرکزی ادارے کے مفتی ہے۔ الحمدللہ اس طرح ان کے ساتھ جو علماء تھے وہ اشرفی نہیں بلکہ دیگر سلاسل کے چاہنے ماننے والے جڑے ہوئے تھے، مگر شیخ الاسلام کی بارگاہ میں فیض حاصل کرنے کے لیے دورے دورے آئے ہوئے تھے۔ معلوم ہوا کہ شیخ الاسلام کی ذات آج بھی مرجع خلائق ہے، بلکہ مرجع علماء بھی ہے الحمدللہ۔ اس طرح آپ شیخ الاسلام کی خدمت کو دیکھیں، علم ظاہر میں آپ بحر بےقرار ہے تو علم باطن میں شرخیل عظیم بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے تبر علمی کا ہر باشعور دل بنے لوہا مانا ہے کہ شیخ الاسلام کی ذات ایک ایسی ذات ہے کہ علم ظاہر میں آپ کا ثانی نہیں ہے، مگر علم باطن میں بھی اس وقت ہوئے زمین پر آپ کا ثانی نہیں ہے۔ یہ اسماعیل اشرفی نہیں بلکہ اس وقت کے ذل قدر باوقار علماء تسلیم کر رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ کور باطن کو اگر کوئی چیز نظر نہ ہے یہ اس سے دیکھنے کا قصور ہے، شیخ الاسلام کی ذات کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اسی طرح قلم اور زبان سے حق و باطل کو چھاپ کر رکھ دینے میں فی زبان اسلامی دنیا میں فرد واحد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ شیخ الاسلام کی زبان سے جو الفاظ تقریروں میں آپ نے سنے اور آپ نے کتابوں میں تحریر فرمائے، دونوں کو آپ دیکھیں، یقین سے آپ کہیں گے کہ الحمدللہ تحریر کرنے والے بے شمار ہے، تقریر کرنے والے متکلم بے شمار ہے، مگر ان دونوں جماعتوں میں شیخ الاسلام سب سے منفرد ہے۔ اسی طرح آپ نے قوم و ملت کے رشد و ہدایت، باطل کی بے کونی، عشق مصطفیٰ کو عام اور حق و باطل میں امتیاز پیدا فرمانے، اپنی اس طویل خدمت دین میں اور اس طویل عرصہ میں 6000 سے زیادہ خطابات فرما کر اس دنیا میں بھی آپ نے فرد واحد کی حیثیت حاصل کی۔ آپ دنیا میں متکلم بہت دیکھے ہیں، کلام کرنے والے بہت دیکھے ہیں، تقریریں کرنے والے بہت دیکھے ہیں، الحمدللہ، مگر شیخ الاسلام کی ذات اس میدان میں بھی منفرد ذات ہے۔ بلکہ ایک نہیں، آپ اگر اندازہ لگائیں تو 6000 سے زائد خطابات الحمدللہ آپ فرما چکے، اور لاکھوں لاکھ نہیں بلکہ کروڑوں سے زیادہ ملت اسلامیہ کو بیعت و ارادت سے مشرف فرما کر ان کی ایمان کو مستحکم بنایا، اور غیر مریدین کے فیض حاصل کرنے کا تو اندازہ ہی مشکل ہے۔ یہ ذات ہے شیخ الاسلام کی۔ اسی طرح جب بات آئی شیخ الاسلام کے علم میدان کی، آپ کے فیض کی، آپ کے معمولات کی، آپ کی شخصیت کی، تو یہاں پر ایک عبارت اور بھی میں پیش کروں جسے علامہ مولا علی قاری نے فرمایا ہے۔ آج فرمایا جدد لہا دینہا، بدعت سے سنت کو زندہ فرمائے گا۔ اس امن میں بھی حضرت علامہ شیخ الاسلام نے ناقابل فراموش خدمات انجام دی ہے، جیسے بد مذہبوں کے اجتماع سے اور ان کی محفلوں سے عوام کو روکا، بد مذہبوں اور غیر مقلدوں سے شادی بیاہ کے رشتہ سے ممانعت فرمائی، مزارات اولیاء پر شدید طور پر اس منانے کی تعلیم دی، بلکہ محدث اعظم ہند کے مزار پر آپ نے خود عرس منا کر کے لوگوں کو عرس بنانے کا طریقہ بھی بتا دیا اور سکھا دیا، اور قباحت کو دور فرمایا۔
پیر صاحبوں کے فوٹو گھروں میں رکھ کر ان کی تعظیم اور ان سے امداد و نصرت و اعانت کے معاملے میں بھی آپ نے منع فرمایا۔ غیر شرعی چیزوں کے قائم کرنے سے آپ نے سختی سے روکا۔ اسی طرح شادی بیاہ وغیرہ میں خلاف شرع امور اور دیگر سینکڑوں بدعات سے عوام الناس کو روکا۔ ایسی عقائد میں بدعات کے داخلے کو روکا، جیسے سلف صالحین کا عقیدہ نبیوں کے متعلق کہ زندہ ہونا یا رسول اللہ کہنا اور انہیں پکارنا، نبی کو غوث کو ولی کو علی کو المدد کہہ کر پکارنا، انہیں حاجت روا جاننا، نبی کو علم غیر کا جاننے والا ماننا، انبیاء کو اپنی قبروں میں زندہ ہونا اور زندہ ماننا، ان تمام تر باتوں کا انکار بدوجہ کر رہے ہیں جو بدعات ضلالہ ہے۔ ایسی بدعات سے لوگوں کو بچایا اور ان بد مذہبوں کے خلاف تحریر و تسلیم کے ساتھ ساتھ دنیا کے بیشتر ممالک میں جا کر وعظ و تقریر کے ذریعہ سخت سے سخت انداز میں مخالفت فرمائی اور دلائل و براہین کا انباء لگا کر بد مذہب و غیر مقلدوں کی تردید فرمائی، جو آپ کے خطبات سے ظاہر ہے الحمدللہ۔ بلکہ بد مذہبوں کی تردید کرنے اور ان کے منہ پر چرکا بولنے میں ایک بات میں عرض کر دوں، ایک زمانہ تھا برطانیہ کا جہاں پر عالم ظاہری میں سلام پڑھنا، جلوس نکالنا یا نبی سلام علیہ کہنا آسان نہیں تھا۔ اس دور کے بڑے عالم دین علامہ جو رئیس القلم کہے گئے اسد القادری صاحب بھی وہاں جا چکے ہیں، مگر یقینی طور پر وہ ذات محتاج تعارف نہیں۔ برطانیہ کی زمین پر جانے کے بعد ان کا دائرہ بھی ایک محدود ہوا، مگر جس وقت شیخ الاسلام کی ذات برطانیہ تشریف لے گئی، الحمدللہ آپ نے کمرے میں نہیں، چند لوگوں میں نہیں، محفل میں نہیں، بلکہ معمول کے مطابق وہاں پر ہونے والے بڑے جلسے میں آپ نے باطل کا برہند فرمایا، باطل کے عقیدے کی وہ بے کنی فرمائی۔ اس دین کے بعد الحمدللہ ثم الحمدللہ سنیت کا وہ بول بالا ہوا اور سنیت کو شعور ملا، سنیت کو وہ حوصلہ ملا، وہ جذبہ ملا، وہ طاقت ملی کہ سنیت ابھر کے باہر آئی، اور اس دین کے بعد سے الحمدللہ ہر طرف سلام، ہر طرف بارگاہ رسالت میں نظر عقیدت پیش کیے جانے لگے، یہاں تک کہ حضور شیخ الاسلام نے وہاں پر جب اہل سنت کی پہلی مسجد بنانے کی بات آئی تو یہاں پر بھی قربان جائیں شیخ الاسلام کی عظمتوں پر، کیسی پاکیزہ ذات ہے جس کا اعتراف میں نہیں، آج بریلی کا شہزادہ علامہ توصیف رضا خان صاحب مدثر العالی نے اپنی زبان سے فرمایا ہے کہ شیخ الاسلام برطانیہ کی زمین کو فتح کر چکے تھے، آپ چاہتے تو پہلی مسجد مخدوم اشرف بناتے، آپ چاہتے تو پہلی مسجد مہدی فاضل بناتے، آپ چاہتے تو پہلی مسجد مدنی بناتے، شیخ الاسلام مسجد بناتے، مگر شیخ الاسلام نے قربان جائیں پہلی مسجد کی جب تک بنیاد رکھی، اس کے نام رکھنے کی بات آئی، اس کا نام آپ نے مسجد رضا رکھا۔ یہ اپنے اسلاف اور اپنے بزرگوں سے عقیدت اور محبت کا یہ جیتا جاگتا ثبوت ہے دوستو۔ اسی طرح شیخ الاسلام کے علم کی روشنی اور علم پھیلانے اور جدید علم میں پروردگار عالم نے آپ کو کیا ملکہ عطا فرمایا تھا، آپ کے سینے کو کیسا صدر فرمایا، کیسے کھول دیا، آپ کو علم باطنی کا کیسا سمندر عطا فرمایا۔ جاننا چاہیے کہ جدید ٹیکنالوجی کے زمانے میں وہ سارے مسائل جن کی سرحد قرآن میں ملتی ہے، نہیں احادیث پاک بھی اس کا صریح ذکر ملتا ہے، اور نہیں سلف صالحین کے اقوال موجود، ایسے مسائل جدیدہ کو آپ نے خداداد صلاحیت سے حل فرما کر امت مسلمہ کے لیے آسانیاں فراہم فرما دی، جیسے عورتوں کے لکھنے پر کتابت نسواں،
مائک پر نماز، ٹی وی ویڈیو کے ذریعہ دین کی تبلیغ، حج کے لیے غیر ممالک میں دین کی تبلیغ کے لیے جانا، گاڑی کے لائسنس کے لیے اور ملکی ضروریات کے لیے، بینک کے لیے اور اقتصادی اور معاشی ضروریات کے لیے فوٹو کے اہم مسئلہ پر نادر تحقیق فرما کر ضروریات دین کے لیے آسانیاں فراہم فرما دی۔ حدیث میں 40 حدیث فی طویل حدیث تحریر فرمائی اور شائع فرما کر علم کے پیاسوں کو سیراب فرمایا، اور تفسیر قرآن میں سیر التفاسیر ایسی بے مثال تفسیر ہے جو جلالین شریف کی طرح جس کی یاد کو تازہ کرتی ہے۔ 1984 میں مسلم پرسن لا کا اسلامک لا کے تحت میں آپ کی تحقیق ملک کے عوام و خواص کی آنکھوں سے انکار تصدیق کے پردے کو اٹھا دیتی ہے۔ کسی کو نہ دیکھو، صرف اسلامک لا، مسلم پرسنل لا کا اسلامک لا، شیخ الاسلام کی اس تحریر کو اگر آپ پڑھ لو گے تو آپ کی آنکھ سے یہ پردے اٹھ جائیں گے اور یقینی طور پر آپ تسلیم کریں گے کہ شیخ الاسلام یقینی طور پر اپنے وقت کا مجدد ہے۔ اس کتاب کو آپ نے آج نہیں، سن 1984 میں تحریر فرمایا۔ جس وقت اس مسئلے پر ملک کے سارے علماء خاموش تھے، جن کی زبانیں خاموش تھی، قلم خاموش تھے، جہان گجر ہو چکے تھے، ایسے زمانے میں، ایسے وقت میں سن 1984 میں مسلم پرسنل لا اسلامک لا تحریر فرما کر کے آپ نے ملک کے سارے علماء کے ذہنوں کو کھول دیا کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ اور مزید علم فرمانے کے سلسلے میں ایک دو نہیں سینکڑوں ادارے آپ کی سرپرستی میں چل رہے ہیں، جو دنیا عالم میں ہزاروں تشنگان علم کی پیاس بجھا رہے ہیں، اور عالمی تحریک محدث عادت مشن بھی اور شیخ الاسلام تصویر آپ ہی کا قائم کردہ ہے، آپ کی سرپرستی میں چل رہا ہے اور دین کی اہم خدمت انجام دے رہا ہے۔ 350 سے زائد برانچ خدمت کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر ادارت کے امتحان بھی لیتے رہے اور ان کے نظم و نسق کا جائزہ لیتے رہے اور اس کی کمی بیشی پر احکام بھی جاری فرماتے رہے۔ یہ تمام تر باتیں علم کے فروغ اور اشاعت سے تعلق رکھتی ہے۔ آپ اس فریضہ کو بھی انجام دیتے رہے۔ الحمدللہ اس علم کے پھیلانے میں آپ نے شیخ الاسلام کی ذات کو دیکھا۔ اسی طرح اہل کی علماء کو ان کا مقام بھی دلائے گا۔ مجدد کی ایک صفت ہے۔ آج آپ دیکھیں حضرت علامہ شیخ الاسلام بہت کی کشوسوی نے علماء کو ان کی علمی صلاحیت اور ان کے دینی خدمات کو مد نظر رکھتے ہوئے اعلی مقام فائز فرمایا اور ان کے مقام کو بحال فرمایا، جیسا کسی کو ملک اعظم، مفتی زباں، اشرف علماء، شیخ گجرات، غازی دورہ، مفتی اعظم گجرات اور روحانی پیشوا صوفی اعظم اور قاضی الحجہ جیسے القاب سے نواز کر کے خطاب دے کر کے منصب عالی کو انہیں فائز فرمایا۔ اسی طرح لقب عبیدت ہے، مجدد وہ ہوگا جو بدعت کا قلعہ کما کرے گا۔ اس کی تعریف ہم نے آگے سن لی ہے۔ اسی طرح باطل فرقوں کی تجلیل فرمائے گا اور ان کے خلاف شرعی حکم نافذ فرمائے گا۔ مجدد کی ایک پہچان یہ بھی ہے، اس بات میں بھی حضرت شیخ الاسلام نے باطل فرقوں اور غیر مقلدوں کی تجلیل فرمانے کے ساتھ ایسی کسی بھی جماعت سے مذہبی رشتہ رکھنے سے ممانعت فرما دی کہ ایسی جماعتوں سے کسی طرح کا کوئی بھی رشتہ نہ رکھا جائے، چاہے وہ شادی کا رشتہ ہو یا کوئی بھی ایسا رشتہ ہو، ان سے وہ رشتہ قائم نہ کیا جائے۔ اسی طرح مجدد کی ایک پہچان یہ بھی ہے، مجدد ہر علم و فن میں مرکز علم ہوگا۔ اس فن میں بھی حضرت شیخ الاسلام فی زمانہ علماء میں منفرد ہے کہ صرف زمانہ طالب علم میں درس نظامیہ کی متعینہ کورس کے علاوہ اور بھی دیگر ایسی کتابیں پڑھی جو اداروں سے دائمی فخر حاصل کر چکی تھی۔ جاننا چاہیے کہ شیخ الاسلام گھر میں بیٹھ کر کے نہیں بلکہ ادارے میں باقاعدہ طور پر باضابطہ طور پر اپنے استاد کے سامنے زانو طے کر کے ایک
طویل زمانے تک آپ نے درس حاصل کیا، اور درسگاہ میں جن کتابوں کو پڑھایا جاتا ہے کورس میں، اسے تو آپ نے پڑھا، اور جو کتابیں درسگاہ میں نہیں ہوتی ان کتابوں کو بھی آپ نے اپنے وقت کو نکال کر کے الگ اوقات میں اسے بھی آپ نے پڑھا، اور وہ کتابیں جو کورس سے نکال دی گئی تھی یا کبھی خارج کر دی گئی تھی، ایسی کتابوں کو بھی آپ نے چھوڑا نہیں، بلکہ انہیں بھی آپ نے ضرور پڑھا۔ درس نجامہ سے فراغت کے بعد عبادت، ریاضت، تقوی، طہارت، پاک دامنی، بلند ظرفی سے علوم معرفت الہی کے نزول سے جو علوم کی ضرورت تھی یا جو علوم درس میں حاصل نہیں کیے جاتے وہ اس سے حاصل ہو چکے، جیسے فی زمانہ تجدید مسائل کی حل کے طور پر ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، بلکہ بڑے بڑے علماء آپ کی طرف مسائل میں رجوع فرماتے تھے۔ الحمدللہ حضور غوث پاک نے فرمایا ہے کہ میں علم حاصل کرتا رہا یہاں تک میں پڑھتا رہا کہ مقام قطبیت تک پہنچ گیا۔ اسے سامنے رکھنے کے بعد حضور شیخ الاسلام کی ذات کو دیکھیں کہ آپ نے مدرسے کے کورس میں جو کتابیں داخل تھی اسی پر انحصار نہیں کیا، اسی پر بس نہیں کیا، بلکہ وہ کتابیں جو کورس میں نہیں ہوتی یا کورس میں داخل نہیں کی جاتی ان کتابوں کو بھی آپ نے پڑھا، سمجھا۔ الحمدللہ ان چیزوں کے ساتھ ساتھ پروردگار عالم نے علم معرفت سے آپ کے سینے کو کھول دیا، اور دور کے جدید و قدیم مسائل جو ایک الجھے ہوئے مسائل جس کا حل کرنا ایک دشوار و مشکل نظر آ رہا تھا، شیخ الاسلام کی ذات میں بآسانی سے حل فرما دیا۔ اسی طرح دیکھیں تصویر کشی، اصلی تقاضوں کے متعلق تحقیق۔ تصویر کے سلسلے میں علماء کرام کے دو گروہ ہیں، ایک گروہ جواز کا قائل ہے اور دوسرا گروہ ناجائز کہتا ہے کہ تصویر جائز ہے، تصویر ناجائز ہے۔ جو علماء جواز سے قائل ہے ان کے نزدیک صرف ضرورت شریعہ کے تحت تصویر کھینچانا جائز ہے، مثلا حج جیسا ہم فریضہ کو ادا کرنے کے لیے تصویر کھینچانا جائز ہے، اور حال یہ کہ حج زندگی میں صرف ایک بار فرض ہے اور اسے ادا کر لیا، اب پاسپورٹ وغیرہ کی ضرورت ختم، لہذا پاسپورٹ کو ختم کر دینا چاہیے، ضرورت شریعہ پوری ہو گئی۔ مگر اب حال یہ ہے کہ زندگی کے کارواں کو چلانے کے لیے قدم قدم پر فوٹو کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ جیسے آپ دیکھیں تبلیغ دین کے لیے جانا ہے، ایئرپورٹ پر گئے کیمرہ لگا ہوا ہے، ایک شہر سے دوسرے شہر جانا ہے، بس اڈا پر گئے کیمرہ لگا ہوا ہے، ٹرین سے سفر کرنا ہے کیمرہ لگا ہوا ہے، بلکہ آپ مسجد گئے مسجد کے باہر کیمرہ لگا ہوا ہے، خانقاہوں میں گئے خانقاہوں میں کیمرہ لگا ہوا ہے، جہاں دیکھے وہاں پر آج کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ تبلیغ دین کے نام پر بیرون ممالک کا سفر ہو یا پھر معاشی ضروریات کے لیے بیرون ممالک کا سفر ہو، دونوں کے لیے پاسپورٹ ضروری ہے۔ مسجد کے خزانچی اور داروں کے ناظم اعلیٰ کے لیے بینک میں کھاتہ کھولنے کے لیے فوٹو ضروری ہے۔ آج فوٹو کی اہمیت اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ کسی کمپنی کا ورکر ہو یا سرکاری محکمہ ہو، حتیٰ کہ ریلوے سفر پر جائے یا الیکشن کارڈ ہو، تمام میں تصویر ہوتی ہے اور تصویر کا لگانا ضروری ہوتا ہے۔ بلکہ فوٹو سے بچنا اتنا مشکل ہو گیا ہے کیونکہ جب ہم سڑک روڈ کے ذریعہ سفر کرتے ہیں تو تقریباً ہر 40 کلومیٹر پر ٹول گیٹ قائم ہے جہاں پر کئی کیمرے لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ریلوے اسٹیشن ہو یا بس اڈا ہو، ایئرپورٹ ہو یا جگہ جگہ کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ اب ہمیں گھومنے جانا ہو یا دینی جلسوں میں جانا ہو تو ان کیمروں سے بچ نہیں سکتے۔ اب اگر ہم فریض حج کے سوا عدم جواز کے قائل ہیں
تو گھر بیٹھے رہنے کی سوا کوئی چارہ نہیں. اور اگر ہم یہ کہیں کہ ضرورت یعنی ضرورت اور طویل معذورات کے تحت جائز ہے تو پھر حضور شیخ الاسلام نے انہی تمام ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے فوٹو کے جواز پر عمدہ تحقیق فرمائی اور امت مسلمہ کی کارروائی کو چلنے کے لیے راستہ ہموار فرما دیا اور احیاء دین کے لیے آسانی ہوئی. یہ باریک نگاہی ایک مجدد کو حاصل ہو سکتی ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اسی ساتھ آپ دیکھیں ٹی وی ویڈیو کی تحقیق اور عصری تقاضے. تحقیق ہونا اور ہے اور فی زمانہ اس کی ضرورت ہونا اور ہے. بے تو شک ٹی بھائی وی جان. ویڈیو کی تحقیق اور عصری تقاضا، اس کا تقاضا کیا، اس کی ضرورت کیا ہے. جب سے ٹی وی ویڈیو کا ایجاد ہوا ہے آپ دیکھیں باطل جماعتوں نے اپنے مطلقے پھیلانے کا بہترین سرمایہ سمجھا. جسے دیکھے ٹی وی پر آ رہا ہے اور اپنی من گھڑت ناپاک کاوشوں سازشوں کو اہل سنت کے ان بھولے بھالے نوجوانوں کی دماغوں تک پہنچا رہا. آپ خیال فرمائے کہ ہم ایک خطیب کو، ایک وائس کو، ایک مقرر کو بلانا چاہے تو کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. چندہ جمع کرو، اشتہار چھپاؤ، اسے دور تک پہنچاؤ، ممکن کوشش کرو اسٹیج کے اخراجات، ان تمام کے لیے کتنوں کے جیبوں کی طرف ٹانک جھانک. اتنے پاپڑ بیلنے کے بعد سننے والوں کی تعداد کے یہ حال ہے کہ 1997 میں سورت کے اون پاٹیا پر علامہ تاج الشریعہ کا ایک پروگرام تھا جس پروگرام میں مجھے بھی شرکت کرنے کا موقع ملا. العیاذ باللہ ہماری کاہلی سستی کا یہ عالم ہے کہ تاج الشریعہ جیسی رات تشریف لائی تھی جہاں اس مکان پر جو کرسیاں لگی ہوئی تھی غالباً 100 کرسیاں ہوگی، اس میں بھی 30 کرسیاں کے قریب خالی نظر آ رہی تھی. سرزمین اپلے کا جہاں ٹی وی ویڈیو کے عدم جواز کے کئی علماء، اکابر علماء، دگج علماء موجود تھے. وہاں بھی مجھے جانا ہوا تھا ان کے ساتھ ایک میٹنگ کے سلسلے میں. وہاں بھی میں نے دیکھا کہ جلسہ گاہ میں شہر تھا، اپنے کا جیسا شہر، مکمل طور پر اسی عدم جواز کے قائل لوگوں کی آبادی، مگر مشکل سے 1000 لوگ موجود تھے. دوستو یہ طنز کے لیے میں نہیں کہتا، بلکہ دور دور تک اشتہار پہنچانے اور اس کا اعلان کرنے کے باوجود بھی یہ سستی کاہلی کا یہ عالم ہے. اور یقین تو اب یہ کروا سچ ہے. معلوم ہونا چاہیے کہ ایسے وقت میں، ایسے زمانے میں حضور شیخ الاسلام نے جو تحقیق فرمائی اس کا فائدہ صرف ہمیں نہیں، آپ کو نہیں، ہر اہل سنت کے جوان ہو یا عورت ہو، مرد ہو عورت ہو، بوڑھا ہو یا بچہ ہو، ایمان کو بچانے کے لیے آج آپ نے سب سے بڑا سرمایہ ہمیں عطا فرمایا ہے. بلکہ آنے والے زمانے میں قیامت تک ایمان کو بچانے کے لیے یہ سرمایہ کار آمد ثابت ہو جائے. یہی وہ پلیٹ فارم ہے جہاں پر کھڑے ہو کر کے باطل اپنے ناپاک اور باطل عقیدے ڈھولے بھالے مومنین کے کانوں تک پہنچا کر ان کے سینے میں اتار رہے تھے. وہیں پر شیخ الاسلام المسلمین نے ایسی عمدہ تحقیق فرمائی اور اہل سنت والجماعت کی ایمان کو بچانے کا ایک اتنا بڑا پلیٹ فارم عطا فرما دیا. یہ ایک مجدد کی سوا کون کر سکتا ہے؟ بلکہ یہاں پر
ایک بات میں عرض کر دوں، بہت ہی اہم ہے. آج سے غالباً آج 2026 ہے، 3/6/2026 کی آج کی تاریخ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ 1996 کا وہ شاید زمانہ ہوگا. پیٹلاٹ کی زمین پر اہل سنت والجماعت کی ایک منفرد شخصیت علامہ قمر الزمان اعظمی ورلڈ اسلامک مشن کے چیئرمین تشریف لائے ہوئے تھے. میرا بھی جانا ہوا تھا. تقریر سے پہلے آپ کی قیامگاہ پر ہم لوگ ملنے کے لیے پہنچے، جہاں پر کچھ لوگوں نے اسی ٹی وی ویڈیو کے متعلق حضور قمر الزمان صاحب سے سوال کر دیا. اور وہ وقت تھا کہ ٹی وی ویڈیو کو لے کر کے پوری دنیا میں ایک آگ لگی ہوئی تھی. قربان جائے شیخ الاسلام کی عظمتوں پر اور علامہ قمر الزمان کے اس محبت بھرے اشار پر آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں، جو کام ہم 50 سال بعد مجبور کرتے، یعنی 50 سال بعد مجبور ہو کر ہمیں کرنا پڑتا، یہ حضور شیخ الاسلام کی نگاہ ولاد ہے. 50 سال پہلے آپ نے ہمیں اسے آگاہ فرما دیا ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ وقت کے ایسے محقق، ایسے جلیل القدر لوگ بھی شیخ الاسلام کی عظمتوں کی گیت گاتے ہیں، گن گاتے ہیں. اب اگر کوئی ایرا غیرا جس کی سمجھ میں نہ آئے، یہ اس کی اپنی قسمت، پھوٹی ہوئی قسمت کا قصور ہے، شیخ الاسلام کی عظمتوں کا کوئی قصور نہیں ہے. اسی طرح دوستو، خدا کی دی ہوئی عقل کا سے استعمال ضروری تھا کہ بیک وقت باطل کے عقیدوں اور دنیائی فاسد سے امت محمدیہ اللہ صاحبہ کو بچایا جائے، جس کتاب رئیس المحققین امام متقلین امام حمام حضرت علامہ شیخ الاسلام سے محمد بدری اطب کشوچوی مدظ العالی نے قلم اٹھایا اور یہ تحقیق فرمائی کہ ٹی وی کے پردے پر ویڈیو کے فیتے میں نظر آنے والی تصویر فوٹو ہے یا نہیں کو لے کر آپ نے تحقیق فرمائی کہ ویڈیو کے فیتے میں کوئی تصویر نہیں ہے، بلکہ یہ ریزے ہیں. جب یہ ٹی وی کے پردے کے سامنے آتے ہیں، یہ ریزے جمع ہو کر کے ایک تصویر بن جاتے ہیں، تصویر نظر آتی ہے. اور یہ فوٹو نہیں ہے بلکہ مثل آئینہ کے، کہ آدمی جب آئینہ کے سامنے آئے تو صورت نظر آتی ہے اور جب ہٹاؤ تو ختم ہو جاتی ہے. اس بات کو واضح کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ وہ چیزیں عام طور سے دیکھنا جائز ہے، وہ ٹی وی میں بھی دیکھنا جائز ہے، اور جو عام طور سے دیکھنا ناجائز تو ٹی وی کے پردے پر بھی دیکھنا ناجائز ہے. یہ فرمانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ علماء کا دیکھنا، ان کی بات سننا جب جائز ہے تو ٹی وی کے پردے پر بھی ان کا دیکھنا اور ان کا سننا جائز ہے. یہ تھی شیخ الاسلام کی وہ تحقیق جو قیامت تک کے لیے ایک مثل راہ سنیت کے لیے بن گئی. جو شیخ الاسلام کی یہ وہ تحقیق جس اسلامی ٹرین کی وہ تیزی ملی کہ رہتی دنیا تک اس کا جواب نہیں، جس کا عظیم فائدہ یہ ہے کہ بیک وقت باطل کی عقیدوں کے خلاف آپ لوگوں کو صحیح عقیدہ بتا سکتے ہیں. بد مذہبوں کے اسلام کی صورت مس کرنے کے خلاف بیک وقت کروڑوں کو صحیح راہ دکھا سکتے ہیں، اور اسلام کی حقانیت کو اور اس کے پیارے نظریات کو پیش کر کے لوگوں کی غلط فہمیاں کو آپ درست کر سکتے ہیں. الحمدللہ کی ویڈیو کے عدم جواب کے قائل ہمارے دور اندیش علماء نے حضور شیخ الاسلام کی اس تحقیق کو دیر سے صحیح مگر 20 سال کے بعد بھی درست سمجھا اور جواب سے قائل ہوئے. یہ وہ تحقیق ہے جس نے اسلام کو ایک نئی عروج کی بلندیوں تک پہنچا دیا، اور ہزاروں علماء کا رجوع اس شیخ الاسلام کے مرد علماء کی عظیم مثال ہے کہ ایک نہیں ہزاروں ہزار علماء شیخ الاسلام کی تحقیق کی طرف رجوع ہوئے. یہ بات بتا رہی ہے کہ آپ مرجع خلائق
کے ساتھ ساتھ مرجع علماء اہل سنت بھی ہے۔ اسی طرح شیخ الاسلام کی علمی شخصیت کو اگر آپ کو دیکھنا ہے تو کتابت مصباح کو بھی آپ دیکھیں۔ کتابت مصباح اور تحقیق محقق اعظم زمان، یہ کیا ہے؟ عورتوں کے لکھنے پڑھنے کو لے کر کے بھی علماء اہل سنت میں ایک اختلاف تھا، کہیں عدم جواز پر شدت اور کہیں نرم گوشہ اور کہیں جائز تو کہیں ناجائز۔ اسی جماعت اہل سنت کی نامور شخصیت جو خود ایک محقق اور اسلامی باریکیوں پر اور مسلمانوں کے عالمگیر حالات پر گہری نظر رکھنے والی ایک ذات جو ملک حالین میں مقیم، جن کا نام اس میں گرامی علامہ بدر الدین قادری ہے، یہ خود ایک محقق ہے، زبردست اہل سنت کا عالم دین، مگر کتابت مصباح میں کوئی راستہ نہ دیکھا۔ کئی جہادیدان ایشیا کھنڈ ملک ہند کی علمی ادبی اخلاقی بے شمار خوبیوں کے حامل شخصیت رئیس المحققین، امام المتکلمین، امام حضور شیخ الاسلام الشاہ سید محمد بدری اسد الجیلانی صاحب کی طرف رجوع فرمایا کہ کتابت مصباح اور اس کے اشعار کے متعلق آپ نے سوال کیا۔ علم مصطفیٰ کے سمندر کے عجیب غواص رئیس المحققین حضور شیخ الاسلام مسلمین نے اپنے اکابرین اور احمد سر علماء کے مراتب مجروبی نہ ہو اور سائل کے سوال کا صافی جواب بھی ہو، کتابت مصباح کی جواب کا ایسا جواب ڈھونڈ نکالا کہ علماء ششدر رہ گئے۔ دفاع کی عدالت پاکستان کے جج اور مفتی حضرت علامہ مفتی شوکت علی صاحب نے تو تشریح لکھنے پر تحریر فرمایا کہ دنیا کے عظیم شخصیت کی تحریر پر کچھ لکھوں، یہ مجھ جیسے کہ کیا وقت ہے، یہ آپ کا وہ تجدیدی کارنامہ ہے جس سے کتابت مصباح پڑھنے کے بعد اندازہ ہو سکتا ہے کہ تجدید میں آپ کا معیار کتنا بلند ہے۔ آج اسی کی جیا پاسیا ہے کہ جا بجا لڑکیوں کے بڑے بڑے ادارے قائم ہے جن سے ملت اسلامیہ کی پردہ نشین خواتین میں ایک انقلاب ہے۔ آپ دیکھیں کہ وہ لوگ جو عدم جواز کے قائل تھے، الحمدللہ وہ بھی بچیوں کے ادارے کھول کر کے آج ملت اسلامیہ کی پردہ نشین خواتین کو دین و سنت سے آگاہ کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ یہ شیخ الاسلام کی کرامت نہیں، علمی تجدید نہیں، آپ اس اور کیا کہیں گے؟ اسی طرح آئیے ایک ایسا الجھا ہوا مسئلہ جو ہر سال یا ہر ماہ انتصار، جسے رؤیت ہلال کہتے ہیں، رؤیت ہلال پر شیخ الاسلام کی تحقیق ماہ رمضان المبارک کے موقع پر خاص اور عید الفطر کے موقع پر خاص الخاص رؤیت ہلال کو لے کر کے بین المومنین ایک انتصار رہتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں اس صبح میں یہ ہے، اس صبح میں یہ ہے، یہ شہر میں یہ ہے، بغل کے گاؤں میں یہ ہے، کہیں چاند ہوا کہیں نہیں ہوا، یا عید ہو رہی ہے بغل میں عید نہیں ہو رہی، بڑا انتصار بین المومنین، جس پر ہر سال ایک شہر میں ایک تحصیل ہو بلکہ گاؤں دو عیدیں ہوئی، شہادت وغیرہ کو لے کر اختلاف کی آگ بھڑکی۔ اس آدھونک دور میں اختلاف ایک قسم کا مذاق نظر آنے لگا، بلکہ تو رؤیت ہلال کے نئے ذرائع فون وغیرہ کی شہادت کو لے کر بھی علماء پریشان اور پریشانی کا شکار بن کے رہے۔ انہی تمام تر باتوں سے تنگ آ کر برس کے اختلاف سے نجات کا کوئی راستہ نکالنے کے اس خیال میں آندھرا پردیش کے عظیم شہر حیدرآباد سے لوگوں نے اپنی نگاہ کو دوہرایا اور لوگوں کی نگاہوں نے حضور شیخ الاسلام کو چنا اور رؤیت ہلال کے متعلق اپنا سوال اور اشکال پیش کیا کہ حضور اس کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ قربان جائیں اس خدا کے مقبول اور محبوب بندے پر۔ حضور شیخ الاسلام نے کہ طویل جواب کی ایک لڑی کو آپ پڑھ کر آپ کو اندازہ ہوگا کہ تجدید میں آپ کی نگاہ میں رب العالمین نے کیسی وسعت عطا فرمائی ہے۔ حضور شیخ الاسلام نے فرمایا کہ فون سے ملنے والی سعادت آپ تسلیم نہیں کرتے،
اور آپ کی وجہ آپ کے نزدیک یہ ہے کہ پتہ نہیں کہ یہ خبر دینے والا کون ہے۔ پھر میں بھی یہی کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ فون سے کسی کی آواز ملی جلی ہو، کسی اور نے فون کیا ہو اور نام کچھ اور بتاتا ہو، مگر اس ضمن میں یہ کہوں گا کہ فون کی خبر میں ہمیں یہ خدشہ ہے کہ اس کا ازالہ یوں ہے کہ جس آدمی نے فون کیا اس آدمی کو آپ پہچانتے ہیں، اس کی آواز کو آپ پہچانتے ہیں، اس کے نمبر کو بھی آپ پہچانتے ہیں، کہ آپ ایسا کریں، جس شخص نے فون کیا ہے آپ اس کے پاس اس کا نمبر ہے، اسے ڈائل کریں۔ اب یہ سیدھا اسی کے پاس جائے گا، اب اس کا نام پوچھے اور اس کے ساتھ آپ کو جب اطمینان ہو جائے تب آپ اس سے یہ پوچھے کہ کیا آپ نے یا آپ کے وہاں کے لوگوں نے عید الفطر کا چاند دیکھا ہے، عید الفطر کا چاند نظر آیا ہے، اب وہ آپ کو شہادت دے گا۔ اب یہ شہادت آپ کی یقینی ہوگی۔ ماشاءاللہ کتنا آسان طریقے سے آپ نے انتشار بین المومنین کو ختم فرما دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فتویٰ سے آج کل ملک ہی نہیں بلکہ دنیا کے ممالکوں میں اس سے قبولیت حاصل ہو چکی، برسا برس کے اختلاف سے نجات ملی۔ یہ آپ کا وہ تجدیدی کارنامہ ہے جس نے عالم اسلام کو اس جدید دور میں ایک لڑی میں پیرو دیا ہے۔ اس پر ہزاروں علماء نے سکوت فرما کر عمل کیا، گویا کہ حضور شیخ الاسلام کی طرف رجوع کیا ہے۔ اس بات سے یہ واضح ہوا حضور شیخ الاسلام مرد عوام ہی نہیں بلکہ مرد علماء بھی ہے، جو ایک مجدد کی صفت ہے کہ علماء بھی جس کی طرف راجع ہوتے ہیں، یہ مجدد کی صفت ہے، الحمدللہ شیخ الاسلام میں پائی جاتی ہے۔ آئیے اس کے ساتھ ایک اور صفت بھی ہم دیکھیں، اس کا علم پوری دنیا میں فیض پہنچائے گا۔ مجدد کے علم کے دنیا میں علم و اہل زمانے میں اس کا علم فیض پہنچائے گا۔ دنیا عالم نے دیکھا اور مانا بھی کہ آخری 90 سالوں میں حضرت شیخ الاسلام کی اس عالم گیتی پر اس شان سے علم کا دریا بہا رہی ہے جس کو ہند ہی نہیں بلکہ آج دنیا کے اکثر و بیشتر ممالک میں آپ کے علم سے ہزاروں بلکہ لاکھوں علم کے پیاسے اپنی پیاس بجھا رہے ہیں، جس حقیقت کا انکار ممکن ہی نہیں۔ دیکھیے مختلف حوالوں اور اقوال بزرگان دین اور فقہاء کرام کے بیان کردہ وہ تمام شرائط و ضوابط رئیس المحققین، امام المتکلمین، امام حمام حضرت علامہ مولانا عالم ربانی فاضل علوم اسلامی شیخ الاسلام مسلمین اور شاہ سید محمد مدنی اشرف الجیلانی چشتی قادری کی چشمی کی ذات والا میں بہت خوبی پائی جاتی ہے جو دلائل کی روشنی میں مذکور ہے۔ آپ نے دیکھا کہ علماء نے جن دلائل کو پیش کیا، احادیث میں جن باتوں کو ہم نے جانا، ان تمام کو جب سامنے رکھ کے شیخ الاسلام کو دیکھا تو ساری کی ساری باتیں حضور شیخ الاسلام کی ذات میں بیک وقت پائی جاتی ہے۔ حدیث پاک جس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ ہے، ان اللہ تعالی یبعث لهذه الامه علی راس کل 100 سنۃ من یرید الله دینها، بے شک اللہ تعالی اس امت کے لیے ہر صدی پر ایک ایسے شخص کو قائم فرمائے گا، پیدا فرمائے گا، مبعوث فرمائے گا جو اس دین کو از سر نو نیا کر دے گا۔ ابو داؤد شریف نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ دوستو اس کے ساتھ علامہ حقی حاشیہ سراج منیر شرح جامع صغیر میں بھی تحریر فرماتے ہیں، ہمارے شیخ نے فرمایا کہ حفاظ کا اتفاق ہے کہ حدیث صحیح ہے۔ جن محدثین نے اس حدیث کی صحت کی تصریح فرمائی ہے ان میں علامہ ابو الفضل عراقی، علامہ ابن حجر متأخرین علماء میں سے ہے، اور حاکم مصنف صحیح مستدرک اور بہقی صاحب مدخل متقدمین محدثین سے ہیں۔ علامہ احمد غزنوی نے سراج منیر سر جامع صغیر میں فرمایا کہ لفظ اول کی قید احترازی نہیں بلکہ غالب ہے، اس لیے پہلی صدی کے مجدد بالاتفاق خلیفہ راشد الخامس
حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ ہے۔ تجدید دین کا اب مفہوم کیا ہے؟ ان علماء کے اقوال، ان کے دلائل کو ہم نے سمجھ لیا۔ اس کو سمجھنے کے بعد تجدید دین کا مفہوم کیا ہے اسے ہم جانیں۔ تجدید دین کا معنی ہے کہ ان میں ایک صفت یا چند صفتیں ایسی پائی جائیں جن سے امت محمدیہ صاحبہ اب الصلاۃ والتسلیم کو دینی فائدہ ہو، جیسے تعلیم و تدریس، واعظ، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، لوگوں سے مکروہات کا دفاع کرنا، اہل حق کی امداد کرنا۔ یہ باتیں جو تجدید کا مفہوم ہے کہ ہم تجدید کو کیسے سمجھیں، جس کو ملک العلماء نے حیات اعلی حضرت میں لکھا، امام اہل سنت کی حیات پر تحریر کردہ کتاب حیات اعلی حضرت۔ کیا فرمایا؟ جیسے دین فائدہ، کس قدر دینی فائدہ ہو، تعلیم، تدریس، واعظ، امر بالمعروف، نہی عن منکر، اور لوگوں سے مکروہات کا دفاع کرنا اور اہل حق کی امداد کرنا، یہ بات جس میں پائی جائے یہ مجدد کا مفہوم ہوتا ہے کہ مجدد میں یہ باتیں پائی جاتی ہے، چاہے وہ ایک ہو یا کثیر ہو۔ جاننا چاہیے کہ 14ویں اور 15ویں صدی دونوں صدیوں میں ذاتی طور پر دین کو جو فائدہ اور ملت اسلامیہ کو جو فائدہ علامہ شیخ الاسلام فاضل کشوچوی سے ہوا ہے، پوری دنیا میں 1400 برس میں اس کی نظیر نہیں ملتی، اور اہل حق کی امداد مسلک اعلی حضرت کی ترجمانی کی مثال نہیں ملتی، یعنی اہل سنت کے تمام اداروں کو اپنا ہی سمجھ کر ان کی امداد آپ نے فرمائی ہے، اور دین و سنت کی عظیم دینی تنظیم دعوت اسلامی کی زندگی اور بقا صرف آپ کی امداد و اعانت ہی کا ایک اہم وسیلہ ہے۔ اب اس مفہوم کو سمجھنے کے بعد آئیے ہم دیکھیں کہ مجدد کے اوصاف کیا ہے، کون مجدد ہوگا، کیسا مجدد ہوگا، کس قسم کا ہوگا، اسے ہم سمجھیں۔ جی مجدد کے لیے خاص اہل بیت سے ہونے کی ضرورت نہیں، تو سید ہی ہو، اہل بیت ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ نہ مجتہد ہونا لازم ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ وہ سنی صحیح العقیدہ ہو۔ مجدد کون ہو؟ سنی صحیح العقیدہ ہو، عالم ہو، فاضل ہو، علوم و فنون کا جامع، اشہر مشاہیر زمانہ، بے لوث حامی دین، بے خوف کامہ مبتدئین، نہ خوف لومت لائم ہو، اور دین کی ترویج اشاعت میں سب سے بے مثال ہو۔ کسی چیز کا کوئی طمع اس کے دل میں نہ ہو، متقی، پرہیزگار، شرع و طریقت کے زیور سے آراستہ، اور رضائل و خلاف شرع سے دل برداشتہ۔ حسب تصریح علامہ حقی مجدد کے لیے ضروری ہے کہ جس صدی میں پیدا ہو اس کے خاتمہ، اور جس صدی میں انتقال کرے اس کے اول میں مسور و معروف مسلم علیہ ما یجاف ہو۔ علامہ حقی علیہ الرحمٰن نے بہت واضح کر دیا۔ ان تمام تر دلائل کو پیش کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ مجدد کے لیے ضروری ہے کہ ایک صدی کے خاتمہ میں اور دوسری صدی کی ابتدا میں وہ مشہور ہو، گمشدہ نہ ہو، بلکہ عوام و خاص اسے جانتے و پہچانتے ہو۔ ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد، سننے کے بعد، فاضل کچوچوی رئیس المحققین علامہ شیخ الاسلام کی ذات والا کو سامنے رکھ کر دیکھیے تو کما حقہ ان سارے اوصاف کے آپ ہی جامع نظر آئے گا الحمدللہ۔ اور آتے بھی ہے کہ آپ آفتاب جب سے چمکا ہے پوری دنیا میں اسے روشنی حاصل کی ہے، بلکہ آج بھی اس طویل زمانے کے بعد
شیخ الاسلام کی بارگاہ میں عام تو عام خواص علماء بھی آ کر کے اپنے دامن کو پھیلا کر کے روشنی حاصل کر رہی ہے۔ یہ مجدد کے اوصاف۔ ماشاءاللہ سبحان بھائی ذرا مجدد کی قسمیں بھی دیکھ لیں کہ مجدد کی اقسام کیا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر صدی پر ایک ہی مجدد ہو، بلکہ ہو سکتا ہے کہ ایک کے علاوہ کئی شخص الگ الگ شعبوں کے مجدد ہو۔ جی جیسے منادی نے بھی کہا ہے کہ ایک یا اکثر زیادہ ہو سکتے ہیں۔ ملوا کے مجدد ہر زمانے میں ایک بھی ہو سکتا ہے یا دو بھی ہو سکتے ہیں یا کوئی ایک بھی ہو سکتی ہے، ایک جماعت بھی ہو سکتی ہے۔ علامہ طاہر حنفی مجموع بہار و انوار میں یہی فرماتے ہیں۔ کیا فرمایا کہ دین ہا کے مصداق میں علماء نے اختلاف کیا تو ہر فرقہ نے اپنے امام پر محمول کیا، اور بہتر ہے کہ اسے عموم پر محمول کیا جائے اور صرف فقہاء کے ساتھ خاص نہ کیا جائے، اس لیے کہ امت کے اولو العزم و اولو الامر یعنی خلفاء، محدثین اور واعظین، زہاد بھی بہت فائدہ پہنچاتے ہیں، ان سے فائدہ حاصل ہوا اور ہوتا ہے۔ اور واسی کل میتی سنتین سے مراد یہ ہے کہ مجدد زمانہ مشہور عالم ہو۔ حدیث شریف میں اکابر کی ایک جماعت کی طرف اشارہ ہے کہ جو ہر 100 برس کے سرے پر ہوئے ہیں۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مجدد کے لیے دونوں صدی کا پایا جانا یہ ضروری ہے۔ گزشتہ صدی کا پایا جانا جس میں مشہور زمانہ ہو، اور موجودہ صدی کا ابتدائی زمانہ اس میں بھی وہ خاموش نہ ہو، چھپا ہوا نہ ہو، بلکہ مشہور زمانہ ہو۔ اسے آپ سامنے رکھنے کے بعد علامہ طاہر کی قید کو بھی آپ سامنے رکھنے کے بعد حضرت شیخ الاسلام کو آپ دیکھیں کہ گزشتہ زمانہ 14ویں صدی میں صرف اور صرف شیخ الاسلام کی ٹوٹی بولتی تھی، اور آج 15ویں صدی میں بھی آپ دیکھیں کہ ملک ہی نہیں بلکہ دنیا کے ممالک سے لوگ دوڑ ذوق تشریف لاتے ہیں، اور علماء شیخ الاسلام کی بارگاہ میں آ کر زان و عرب طے کرتے ہیں۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ مجدد کی جس صفت کی بات کی جا رہی ہے وہ شیخ الاسلام بدرجہ اتم پائی جاتی ہے۔ اسی طرح لوگوں کے درمیان مشہور مجددین کی فہرست ذرا سا آپ دیکھ لیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ اس 1500 سال میں ایسے مقتدر علماء جس کو پروردگار عالم نے چون لیا ہے، اسے مبعوث کیا ہے، اسے بھیجا ہے، انہیں پیدا کیا ہے، وہ کون لوگ ہیں؟ پہلی صدی کے مجدد بالاتفاق حضرت عمر بن عبد العزیز ہے۔ دوسری صدی میں حضرت امام شافعی اور امام حسن بن زیاد ہے۔ تیسری صدی میں قاضی ابو العباس بن سریح شافعی اور امام ابو الحسن اشعری اور امام محمد بن جریر طبری، یہ 3 مجدد تیسری صدی میں ہوئے ہیں۔ چوتھی صدی ہجری میں دیکھیں حضرت امام ابو بکر باقرانی اور امام ابو المحابن اسفرائی، یہ 2 مجدد ہوئے ہیں۔ 5ویں صدی میں آپ دیکھیں امام قاضی فخر الدین حنفی اور امام محمد بن غزالی، یہ 5ویں صدی میں یہ مجدد ہوئے ہیں۔ 6ویں صدی میں امام فخر الدین رازی یہ تنہا اکیلے مجدد مانے گئے ہیں۔ 7ویں صدی میں امام تقی الدین بن دقیق العید یہ 7ویں صدی کے تنہا اکیلے مجدد مانے گئے ہیں۔ 8ویں صدی میں امام زین الدین عراقی، امام شمس الدین جریری اور امام سراج الدین بلقینی، انہیں بھی مجدد مانا گیا ہے۔ 9ویں صدی میں امام جلال الدین سیوطی اور امام شمس الدین سخاوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ 9ویں صدی ہجری کے مجدد رہے ہیں۔ 10ویں صدی ہجری میں آپ دیکھیں
امام شہاب الدین رملی اور امام علامہ مولا علی قاری حنفی رحم الباری، یہ دونوں 10ویں صدی ہجری کے مجدد گردانے گئے۔ 11ویں صدی میں امام مدین الفسانی، شیخ احمد سرہندی اور شیخ عبداللہ محمدی دہلوی اور امام عبد الواحد بلغرامی، یہ 3 شخصیات ایسی ہے جو 11 صدی ہجری میں ان کو مجدد مانا گیا ہے۔ 12ویں صدی میں شہنشاہ عالمگیر، شیخ شاہ کلیم اللہ چشتی دہلوی، شیخ غلام نقشبندی لکھنوی اور قاضی محب اللہ بہاری، یہ 13 شخصیات ہیں جن کو 12ویں صدی ہجری کا مجدد گردانا گیا ہے۔ 13ویں صدی ہجری میں شاہ عبد العزیز محدث دہلوی یہ تنہا مجدد گردانے گئے ہیں۔ اس کے بعد باری آتی ہے 14ویں صدی ہجری۔ 14ویں صدی ہجری میں امام اہل سنت امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی اور امام یوسف نبہانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں شخصیات ہیں جو 14ویں صدی ہجری کے مجدد گردانے گئے۔ آپ انداز لگائیں کہ علامہ طاہر حنفی کی قید کے مطابق دیکھا جائے کہ امام حمام علامہ شیخ الاسلام فاضل کشوفی پر یہ واقع بالکل صادر آتی ہے کہ شیخ الاسلام 15ویں صدی کے مجدد ہے۔ اب مجدد کی شناخت کیا ہو، ہم کیسے پہچانیں کہ یہ مجدد ہے؟ تو اس کے لیے اسماعیل اشرفی اپنی بات پیش نہیں کر رہا، بلکہ آئیے 14ویں صدی ہجری کے مجدد امام اہل سنت اعلی حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ کی حیات طیبہ پر لکھی گئی کتاب حیات اعلی حضرت میں جو مجدد کی پہچان لکھی گئی ہے، اسے ہم دیکھ لیں کہ مجدد کی پہچان کیا ہے اور کون مجدد ہو سکتا ہے۔ شیخ الاسلام بدر الدین ابدال رسالہ مرضیہ فی تقریر مذہبی العصبیہ میں یہ فرماتے ہیں کہ مجدد معاصرین کے غلبہ زن سے پہچانا جاتا ہے۔ معاصرین کو دیکھ کر کے غلبہ زن سے لوگ پہچان دیتے ہیں کہ علماء تو بہت ہے مگر جماعت علماء میں یہ منفرد ہے۔ زمانے اعلی حضرت میں بہت سارے علماء تھے مگر لوگوں نے جو خوبی دیکھی، اسی خوبی کو لے کر کے لوگوں نے گردانا کہ فاضل بریلوی اس 14ویں صدی کے مجدد ہیں۔ اس کے قرائن و احوال اور اس کے علم کے انتفاع کے سبب سے اور قرائن و احوال اور اس کے علم کا جو نفع عوام کو پہنچتا ہے، اس علم کے نفع سے لوگ جان لیتے ہیں کہ مجدد ہے۔ آپ اسے بھی آپ دیکھ لیں، جماعت علماء میں لاکھوں لاکھ ایسٹ سے لے کر ویسٹ، نارتھ سے لے کر ساؤتھ تک اس روئے زمین میں آپ جماعت علماء میں شیخ الاسلام کو سامنے رکھیں، قرائن و احوال سے آپ جان لیں گے یہ سب سے منفرد ہے۔ اور پھر آپ کی ذات سے جو علمی نفع ہوا، جیسے آپ دلائل و براہین سے سماعت کیا، جو دنیا میں ایک منفرد شخصیت کے آپ حامل ہے، صرف یہ بات بھی صرف شیخ الاسلام میں پائی جاتی ہے۔ حیات اعلی حضرت کی اس قید کو سامنے رکھیں تو یہ بھی شیخ الاسلام کی ذات میں بدرجہ اتم پائی جاتی ہے۔ اور فرماتے نہیں ہوتا مجدد مگر عالم علوم دنیا ظاہر و باطنہ کا، جو ناصر سنت اور قام بدعت ہو۔ یعنی مجدد ہوگا تو عالم بھی ہوگا، سنتوں کا پھیلانے والا، بدعت کی بے خونی کرنے والا بھی ہوگا۔ شیخ الاسلام ایک صرف عالم ہی نہیں بلکہ فاضل بھی ہے، فاضل نہیں مفتی بھی ہے، مفتی نہیں مفتی اعظم ہندوستان بھی ہے، اور مفتی اعظم ہندوستان نہیں بلکہ آج یوں کہا جائے مفتی عالم اسلام بھی آپ ہے۔ اور پھر بدعت کو مٹانے میں، باطل کی بے خونی کرنے میں، اس کے سر چڑھ کر کے اس کی تجلیل کرنے میں آپ سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ تو اس قید کو سامنے رکھ کر کے شیخ الاسلام کو سامنے رکھا جائے تو الحمدللہ شیخ الاسلام
اس قید میں بھی پورے اترتے اور پھر بھی مجدد ایک بھی ہوتا ہے، جیسے خلیفہ راشد عمر بن عبدالعزیز پہلی صدی کے مجدد تھے، اور کبھی مجدد دو یا جماعت ہوتی ہے، اگر کسی ایک عالم پہ اجتماع نہ ہو سکا پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ صدی کے درمیان کوئی ایسا شخص بھی موجود ہوتا ہے جو مجدد سے افضل ہے، لیکن مجدد ہوگا تو راس المئہ۔ قید کو دیکھیں کہ زمانے میں کوئی ایسا بھی عالم ہوگا یا ہو سکتا ہے جو مجدد سے افضل ہو، مگر قید کیا لگائی کہ ایک صدی کی انتہا دوسری صدی کی ابتدا مجدد کے لیے پایا جانا ضروری ہے۔ تو اگر کوئی عالم کسی ایسی ذات سے افضل بھی ہوگا تو مجدد نہیں ہوگا، مجدد وہی ہوگا جو یہ صفات جس میں پائی جائے۔ الحمدللہ شیخ الاسلام ہر معاملہ میں ہر اعتبار سے آپ دیکھیں اس عالم گیتی پر سب سے منفرد ہے۔ تو ان تمام اقوال کو سامنے رکھنے کے بعد آپ دیکھیں حضور شیخ الاسلام نے برائیوں کو مٹانے علل اعلان باطلوں کے سر پر چڑھ کر کے ان کی تجویز فرمائی۔ یقینی طور پر آپ نے دین کو ایک نئی زندگی بخشی۔ آپ وہ ہیں کہ سلف صالحین کا بہترین عوض ہے اور خلف کا نعم البدل بھی ہے۔ تو شیخ الاسلام کی ذات کو آپ دیکھیں کہ آپ چاہے وہ علماء سلف ہو یا علماء خلف ہو، ان کا بہترین آپ نعم البدل ہے۔ ہر کسی نے اس بات کو اتفاق کیا ہے کہ اس وقت علمی اور روحانی شخصیت اگر کوئی اس عالم گیتی پر ہے تو شیخ الاسلام اور مسلمین کی ذات ہے۔ الحمدللہ ان تمام باتوں کو، ان تمام دلائل کو، ان تمام اقوال کو سامنے رکھنے کے بعد آپ ایک یقینی طور پر بغض سے پار ہو کر، عداوت سے اوپر ہو کر، کینے کو سینے سے نکال کر حقیقت کے آئینے میں اگر آپ دیکھیں گے تو شیخ الاسلام اور مسلمین کی ذات وہ ذات ہے کہ احادیث کا حکم اور علماء کے اقوال سب کے سب الحمدللہ شیخ الاسلام میں پائے جاتے ہیں۔ جب ایک نہیں یہ سارے علماء کے اقوال شیخ الاسلام میں پائے جاتے ہیں، اور عالم گیتی پر جو محدثین، جو مجددین تشریف لائے ان کی صفات بھی شیخ الاسلام کی تنہا ذات میں پائی جاتی ہے۔ تو اب آپ کو یہ بات تسلیم کرنی ہوگی کہ شیخ الاسلام صرف ایک مجدد ہی نہیں بلکہ جامع المجددین ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ جب حدیث پاک سے بات واضح ہو گئی کہ ہر 100 سال میں اللہ رب العزت اپنے بندے کو مبعوث کرتا ہے جسے مجدد کہا جاتا ہے، پیدا فرماتا ہے جسے مجدد کہا جاتا ہے، اور یہ ساری صفات علماء کی ساری قاعدے اگر دیکھی جائیں تو شیخ الاسلام تراجو میں بالکل پورے اترتے ہیں۔ جب پروردگار عالم نے قانون بنا ہی دیا ہے کہ ہر 100 سال میں مجدد ہوتا ہی ہے، تو پھر اس بات سے نگاہ چرا کر کے، منہ موڑ کر کے، عداوت کے پردے آنکھوں پر ڈال کر کے کس لیے شیخ الاسلام سے آپ دور ہوتے ہیں؟ آپ شیخ الاسلام سے دور نہیں ہو رہے بلکہ پروردگار عالم کے قانون کو آپ چیلنج کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھنا رب کے بنائے ہوئے قانون کو چیلنج کرنا ذلت رسوائی کے دلدل میں اپنے آپ کو پھنسا دینا ہے، ذلت رسوائی کے دریا میں اپنے آپ کو غرق کر دینا ہے۔ میں اہل سنت کے تمام علماء سے مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ اختلاف کی آگ کو ٹھنڈا کریں، کسی بھی حقیقت کو پہچانے، انا کے معاملات سے اوپر اٹھے،
کیا آپ نے نہیں دیکھا تلک رسول فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی. تو جب رب کا قانون ہے کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، اور وہ قادر مطلق ہے جسے جو چاہے عطا فرما دے، تو اگر اس نے 15ویں صدی میں اپنے محبوب کی آل فاطمہ زہرا کا لال، حسنین کریمین کا شہزادہ، مولا علی کی آنکھ کا تارا، مخدوم سنا کا دلارا، غریب نواز کا پیارا، غوث اعظم کا دلارا، شیخ الاسلام والمسلمین محدث اعظم کا پسر، اور سرکار کلا کا مرید چہیتا، جسے پروردگار عالم نے چون لیا ہو، بھلا اس سے منہ موڑ کر کے اس کی عظمتوں کا انکار کر کے آپ کیا چاہتے ہیں؟ ہمیں چاہیے حقیقت کا اقرار کرے، دشمنی عداوتوں سے دور ہو، کہ پروردگار عالم ہم پر کرم کرے. دلائل و براہین تو بہت سارے ہیں پیش کرنے کے لیے، مگر عقل مند کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو الحمدللہ ناچی اسماعیل اشرفی کو پروردگار عالم نے اور توفیق عطا فرمائی کہ مجدد ملت حاضرہ، مؤید ملت طاہرہ، رئیس المحققین، امام المتقلبین، امام جو شیخ الاسلام والمسلمین کی ذات اور شخصیت پر ان کی حیات طیبہ میں موجودگی میں نے ایک کتاب پہلی، حیات شیخ الاسلام تحریر فرمائی، دنیا عالم میں پہنچی. اسی کا دوسرا حصہ حضرت شیخ الاسلام حصے دوم بھی میں نے تحریر کی، وہ بھی دور تک وہ پہنچی. اس کے بعد میں نے حضور شیخ الاسلام کی شان میں منقبتوں کا مجموعہ تحریر کیا، جو تجلیات شیخ الاسلام کے نام سے چھپ کر کے منظر عام پر آئی. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ پروردگار عالم نے مجھے وہ سعادت بخشی، وہ طاقت دی، وہ توفیق عطا فرمائی کہ جس سے لوگ نگاہیں چرا رہے تھے، جس کو لوگ چھپانا چاہتے تھے، جس کو پردے غیب میں رکھنا چاہتے تھے، لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل رکھنا چاہتے تھے، جس کی ذات کو مٹانا چاہتے تھے، جس کی شخصیت کو فراموش کرنا چاہتے تھے، پروردگار عالم نے ناچی اسماعیل اشرفی کو اور توفیق عطا فرمائی. اور میں نے رب کی عطا سے، اس کے فضل سے قلم کو اٹھایا اور ایک کتاب مرتب فرمائی، جس کا نام میں نے رکھا 15ویں صدی کا مجدد. آپ حاصل کریں. جتنے دلائل آپ نے سنے، اس سے اور کئی الحمدللہ آپ کو دلائل اس میں نظر آئیں گے، آپ موجود پائیں گے. یقینی طور پر اگر عشق ہے اور محبت ہے تو ایک ہی قطرہ کافی ہے، اور اگر محبت نہیں ہے تو دریا بہا دیا جائے، کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. اللہ رب العزت ہم اہل سنت کو ایک اور نیک بن کر کے اپنے علماء سے، اپنے قابلین سے، اپنے موصدین سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، انہی کے زمرے میں ہمارا حشر و نصر فرمائے. اللہم احینا ذاکرین وامتنا ذاکرین واحشرنا فی زمرۃ الذاکرین. اللہم احینا عابدین وامتنا عابدین واحشرنا فی زمرۃ العابدین. اللہم احینا العلماء وامتنا الموتى الشہداء واحشرنا فی زمرۃ الاولیاء. آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. سراجی چینل کے معزز ناظرین کرام، آج کی اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ مجدد کی تمام علامات اور شرائط جو بیان کی گئی وہ تمام کے تمام حضور سید شیخ الاسلام والمسلمین پر پائی جاتی ہے. اور بے شک رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا 39واں شہزادہ سرکار امام مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا 37واں بیٹا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 28واں پوتا عطائے غریب نواز فرزند مخدوم سمنا سرکار امام اہل سنت تاجدار اہل سنت رئیس المحققین سید المفسرین امام المتکلمین اشرف المرشدین مفتی سواد اعظم مفتی اکبر محدث اکبر قبلہ عالم امام حمام حضور سلطان المشائخ شیخ الاسلام والمسلمین امام سید محمد مدنی پاک اختر اشرفی جیلانی اس 15ویں صدی کے مجدد اعظم ہے اور جامع المجددین ہے. الحمدللہ. کرام
آج کی اس علمی اور تحقیقی نشست کا اہتمام پر ہم اپنے معزز مہمان خصوصی خلیفہ حضور شیخ الاسلام عطائے حضور شیخ الاسلام محقق دورہ مصنف کتب کثیرہ حضرت علامہ مفتی اسماعیل اشرفی قادری آتی صاحب قبلہ مدث اللہ العالی کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ حضرت والا نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں نوازا اور اس اہم موضوع پر نہایت مدلل علمی اور تحقیقی گفتگو فرمائی۔ ناظرین کرام، آج کی گفتگو سے ہمیں یہ سمجھنے کا موقع ملا کہ مجدد کا تصور محض جذباتی یا عقیدت کا مسئلہ نہیں، بلکہ قرآن و حدیث، اقوال محدثین اور امت کے علمی ذخیرے سے جڑا ہوا ایک اہم علمی موضوع ہے۔ ناظرین کرام، ہماری کوشش یہی رہی کہ اس موضوع کو دلیل، تحقیق اور علمی دیانت کے ساتھ پیش کیا جائے تاکہ ناظرین خود حقائق کو سمجھ سکے اور اہل علم کی آراء سے استفادہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اکابرین کی قدر کرنے، علم دین حاصل کرنے اور حق بات کو قبول کرنے کی، خصوصاً تاجدار اہل سنت مجدد دورہ غوث زمان سلطان المشائخ قبلہ عالم امام حمام جامع المجددین حضور شیخ الاسلام والمسلمین امام سید مدنی میاں اختر اشرفی جیلانی مجدد کچھوشبی کی عظمت و بلندی، مقام و مرتبے کو تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ تمام ناظرین کا بھی شکریہ کہ آپ حضرات اس پروگرام کو توجہ سے سنا اور آخر تک ہمارے ساتھ جڑے رہے۔ اگر آپ کو یہ علمی نشست مفید لگی ہو تو برائے کرم سراجی چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو شیئر کیجئے اور اپنے تاثرات کمنٹس میں ضرور تحریر فرمائے۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے تمام اکابر علماء اور مشائخ، خصوصاً سرکار مجدد دورہ غوث زمان حضور شیخ الاسلام کے سایہ کرم کو امت پر تعدیر قائم رکھے اور ہمیں ان کے علمی و روحانی فیوز سے مستفیض فرماتا رہے، آمین ثم آمین۔ طالب دعا آپ کا میزبان سگے بارگاہ حضور شیخ الاسلام محمد سراج الدین شیخ راج محلی۔